بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، آپ اگر چاہیں تو میں یہاں سے کسی اور جگہ رہائش کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ اس مشکل سے نکل جائیے، یہاں آپ کے لیے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ رحمانہ بیگم نے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولی، ریاست جہاں صاحبہ، خدا نخواستہ مجھے ان کی موت کی خبر نہیں ملی ہے۔ آپ خود سوچئے، کیا میں یہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں؟ کل اگر وہ واپس آ گئے تو مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے ان سے ان کا یہ حق کیوں چھین لیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ جذباتی طور پر انسان سب کچھ سوچ سکتا ہے، لیکن حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ کا شوہر کہاں ہے؟ اور آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ کتنے عرصے میں واپس آ جائیں گے؟ کیا آپ اس وقت کا انتظار کر رہی ہیں جب آپ اور آپ کی بیٹی تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے شوہر کا آپ کو کچھ علم نہیں۔ آپ اگر ان کی غیر موجودگی میں اپنی بیٹی کا گھر بسانے کا کام کر دیں تو اس پہ کوئی غیر مناسب بات نہیں۔ میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ فیصلہ کر لیجئے۔ اب ایسی بھی ہتھیلی پر سرسوں نہیں جماؤں گی، آپ غور کر لیجئے، خوب اچھی طرح غور کر لیجئے۔ میں آپ سے 3-4 دن کے بعد جواب مانگ لوں گی۔ اور سنیے، ان لوگوں سے بالکل نہ ڈریے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ آپ کا۔ یہ سب کچھ تو آپ کا قانونی حق ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی سازشوں سے مدثر بھائی کا حصہ ضبط کر جائیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی۔ میں نے تو آپ سے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کا وہی مقصد ہے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ جی۔ تو پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ سوچنے کا موقع تو دیں گی نا مجھے؟ ضرور، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ریاست جہاں نے کہا۔ آپ مجھے سوچنے کا موقع دیجئے، کم از کم 3 دن۔ ٹھیک ہے، میں 3 دن کے بعد پھر آؤں گی۔ بیٹھیے، چائے تیار کروا دوں؟ ہاں، چائے ضرور پیوں گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو عدنان کو اندر بلا لوں؟ ارے ہاں، کیوں نہیں، میں تو بھول ہی گئی تھی، امی نے کہا، اور اس کے بعد عدنان بھی کمرے میں آ گئے۔ امی باہر نکل آئی تھیں، باہر نکل کر مجھے آوازیں دیں اور میں بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ چائے بناؤ اور وہ بسکٹ جو رکھے ہیں وہ ایک پلیٹ میں رکھ کر لے آنا۔ ہم اپنی اوقات بھر ان کی خاطر مدارات کر سکتے ہیں۔ میں نے گردن ہلائی اور باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ چائے میں خود ہی لے کر گئی تھی، ریاست جہاں نے بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ باتیں کرتی نہیں، پھر چائے وغیرہ پینے کے بعد وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ عدنان نے اس دوران نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن ان کے انداز میں ایک خوشگوار کیفیت پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر ہمارے ہاں بیٹھے اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ امی جاتے ہوئے کھڑکی سے ان کا جائزہ لینے لگیں۔ امی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ظاہر ہے کار حویلی میں داخل ہوئی ہے اور ریاست جہاں وہاں جانے کے بجائے ہمارے پاس آئی ہیں۔ وہ لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں جو صورتحال کو نہ سمجھ سکیں۔ شامت ہی آ جائے گی شیرانہ۔ مگر ہمارا کیا قصور ہے امی؟ قصوروار کب سزا پاتے ہیں؟ سزا تو بے قصوروں کو ہی ملتی ہے۔ یہ لوگ وہاں جا کر بھی یہی باتیں کریں گے۔ پتہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے امی۔ کیا مطلب؟ ابو کے بغیر آپ جواب نہ دیجئے کسی کو، میں نے کہا، اور امی حیرت سے دیکھنے لگیں۔ تو تم نے ان کی باتیں سن لی ہیں؟ جی ہاں، دوسرے کمرے میں تھی، درمیان کی کھڑکی سے ان کی باتیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ بہت پیارا لڑکا ہے، ڈاکٹر ہے، خوبصورت ہے، مجھے تو بے حد پسند آیا ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے کہہ دیتی ہوں، جب تک میرے ابو نہیں مل جائیں گے میں ایسی کسی بات کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ امی آپ خود غور کیجئے، ہم ابو سے ان کا حق چھین لیں گے؟ امی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کی آنکھوں سے یہ اظہار ہوتا تھا جیسے انہیں یقین نہ ہو کہ ابو آئیں گے۔ میں نے اس احساس کو محسوس کیا تھا، لیکن خود کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ البتہ اس بات کو میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ریاست جہاں ایک کھری خاتون ہیں، وہاں ان لوگوں سے ملاقات تو کریں گی، وہ اور اپنا مقصد بھی انہیں بتا دیں گی۔ وہ تو اپنے طور پر سب کچھ کر لیں گی، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ بہرحال ہم وہ سب کچھ بھگتنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور وقت گزرتا رہا۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ادھر سے کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ تو امی نے کہا، حیرت کی بات ہے، ابھی تک حویلی والوں کی طرف سے کوئی رد عمل محسوس نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں آرا بیگم نے خوش اسلوبی سے کوئی بہانہ بنا دیا ہو۔ ویسے وہاں حویلی میں تمہارے ساتھ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟
نہیں امی، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پھر آئیں گی؟ میری سمجھ نہیں آتا کیا جواب دوں گی۔ آپ کے پاس جواب موجود ہے، آپ ان سے کھل کر کہہ دیجئے کہ جب تک ہمارے ابو نہیں واپس آ جاتے ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں چل جاتا، ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہی ہوا۔ ریاست جہاں آئیں، عدنان ساتھ تھے، سیدھی ہماری طرف پہنچی، امی سے ملاقات کی۔ امی نے پہلے کی نسبت ذرا پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا اور ریاست جہاں خوش ہو گئیں۔ بہن، میرے دل کو لگی ہوئی ہو، میں بس جواب چاہتی ہوں آپ کا۔ ادھر عدنان ہیں کہ کیا بتاؤں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ امی وہ لوگ بڑے تنہا اور بے سہارا ہیں، انہیں ہماری فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہم فوری طور پر مدثر حیات کی تلاش کا کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیے نا، ہمیں کوئی سہارا تو مل جائے، کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم کس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ امی پہلے سے جواب سوچ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا، ریاست جہاں بیگم، آپ یقین کیجئے، آپ لوگوں کے لیے میرے دل میں بڑی عزت، بڑا احترام ہے۔ میں خلوص دل سے یہ چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ طے ہو جائے۔ عدنان بہت پیارا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی کی ہر خوشی نصیب کرے، لیکن آپ صرف ایک بات سوچئے، ہم یہاں جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا ہی خوفناک ہے۔ ہم تو ویسے ہی ان کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں، اب اگر ہم نے یہ قدم بھی اٹھا لیا تو ہم پر کیا کیا تہمتیں نہ لگ جائیں گی۔ بچیاں جب اپنے گھروں کو بھیجی جاتی ہیں تو ان کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا جہیز عزت و آبرو ہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی زبان کے آگے لگام نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا کہانیاں گھڑیں گے، اور آپ کو بھی وہ کہانیاں پسند نہیں آئیں گی۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ میں نے تو اس دن بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہماری جو مرضی ہم وہی کام کریں گے، اور لوگ دوسروں سے مصارف کرواتے ہوئے، لیکن حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے۔ آپ نے انہیں جتا دیا تھا، لو کوئی چوری تو نہیں کر رہی تھی، اور صوفیہ کا مسئلہ ابھی ذہنوں ہی میں تھا، اشاروں میں باتیں ہوئی تھیں، ہم لوگ صحیح طریقے سے اسے دیکھنے آئے تھے۔ اب عدنان کا مزاج بدل گیا تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ برا تو مانا ہوگا ان لوگوں نے، مانا ہوگا تو دل میں مانا ہوگا، بھئی کوئی قرض تو دینا نہیں تھا ہمیں ان کا، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتی تھی کہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دیجیے۔ آخر کیوں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے شوہر واپس آ جائیں گے؟ مجھے تو ہر لمحہ کا یقین ہے۔ آپ شاید میری بات کو سچ نہ سمجھیں گی، مجھے تو ہر آہٹ پر اپنے شوہر کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ رات کو اکثر مجھے سائے چلتے محسوس ہوتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید مدثر واپس آ گئے۔ افسوس، لوگ بے سہارا عورتوں پر کیسا وقت ڈال دیتے ہیں، لیکن میرا تو یہی خیال ہے رحمانہ بیگم کہ آپ کم از کم ایک طرف سے تو فارغ ہو جائیں۔ شوہر سے آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کیا کر سکتی تھیں، جس بے بسی کے عالم میں اور جن لوگوں کے درمیان گزارا کر رہی تھیں، ان کے سامنے یہ احساس ہوتا تھا کہ کہیں بچی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے، چنانچہ آپ نے اسے ٹھکانے لگا دیا، اور پھر ہم لوگ بھی پوری کوشش کریں گے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ عدنان نے تو کوشش شروع بھی کر دی ہے، وہ خاصی تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے میرا دل ڈرتا ہے۔ میں مانتی ہوں، اچھا آپ یوں کریں کہ 10-15 دن اور لگائیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کیوں الجھی ہوئی ہیں، لیکن میری مانیں تو میری طرف سے یہ پیشکش ہے کہ آپ اپنی ہر مشکل ہمیں دے دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب ان لوگوں سے اگر بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ تنگ دل لوگ ہیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہی، ظاہر ہے انہی کے ذریعے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن انسان اندازے تو لگا لیتا ہے۔ وہ تنگ نظر لوگ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کسی اچھے گھر میں چلی جائے، لیکن اگر پھر بھی آپ چاہیں تو ان سے تذکرہ کر دیں، دیکھیں تو کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ کیا جواب دیں گے، رحمانہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ دیکھیے، آپ دنیا سے جس قدر ڈریں گی، دنیا اتنا ہی آپ کو ڈراتی رہے گی۔ ہمت سے کام لیں تو دنیا آپ کو تسلیم کرے گی، ورنہ کون کسی کو تسلیم کرتا ہے، سب ایک دوسرے کو کھا جانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ رحمانہ بیگم، خدا کے لیے میری مان لیجئے، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ صرف آپ ہی کریں گی، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خیر، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، صرف سمجھا رہی ہوں، اور جو کچھ سمجھا رہی ہوں آپ یقین کریں آپ ہی کے حق میں بہتر ہے۔ میں جانتی ہوں، یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں، تو بس اس سلسلے میں زیادہ الجھنے کی کوشش نہ کریں، بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لیں اور ان لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دیجئے، اور یہ تو دیکھیے کہ کم از کم میں کوشش کروں گی، میں پھر آؤں گی آپ کے پاس، بلکہ آتی رہوں گی۔ اب تو آپ کی خبر گیری بھی مجھ پر فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ آئیے، ضرور آئیے، لیکن ایک بات کا خدا را خیال رکھیے گا،
ہاں ہاں کہیں، دل کھول کر کہیں۔ ان کی طرف سے اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ ارے مجال ہے ان کی، میں تو چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بدتمیزی کریں تاکہ میں بھی زبان کھولوں، کم نہیں ہوں کسی سے۔ کافی دیر تک ریاست جہاں بیٹھی رہیں۔ آج وہ واپسی پر نئی حویلی کی طرف گئی بھی نہیں تھی، بلکہ سیدھا اپنے کار کو باہر نکال کر لے گئی تھی۔ اور ہمارے لیے بڑی بات یہ تھی کہ آخر حویلی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی اور ہم سے کچھ بھی نہ کہا گیا تھا، ریاست جہاں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں گیا تھا۔ بہرحال تقدیر کے سہارے پر خاموش ہو گئے تھے، لیکن امی نے مجھ سے کہا، دیکھو شیرانہ، ریاست جہاں کی بات کسی حد تک درست ہے۔ مدثر نے ہمیں کون سا سکھ دیا ہے؟ میں ایک شریف زادی ہوں، میں نے کبھی زبان نہیں کھولی، لیکن میرے دل میں یہ سوال تو ہے کہ آخر مدثر حیات ہمیں یہاں کیوں لائے تھے؟ انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں اندازہ کیوں نہیں لگایا تھا؟ اور پھر یہ اندازہ لگا بھی لیا تو اتنا کرتے کہ ہماری خبر گیری رکھتے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کبھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا اور بالآخر ہمیں اس جہنم میں جھونک کر جانے کہاں چلے گئے۔ میرا نہیں تو انہیں کم از کم تمہارا ہی خیال کرنا چاہیے تھا۔ امی ابو بعد میں تو بہت ٹھیک ہو گئے تھے، میں نے حضرت بھری آواز میں کہا۔ خاک ٹھیک ہو گئے تھے؟ ایک گھر ہوتا ہے، وہاں جو کوئی ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے سے رشتہ ہوتا ہے۔ وہ کم از کم بتاتے تو صحیح کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کس سے خوف زدہ ہیں، کیا وجہ ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم حقیقت جان کر ان کو اس جگہ تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہمیں صرف جانور سمجھا اور اس قابل کبھی نہیں سمجھا کہ ہم سب صلاح مشورے کر لیتے یا ہمیں وہ مقام دے دیتے جو حقیقتاً ہمارا مقام ہے۔ بہت ظلم کیا ہے مدثر، تم نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے۔ خیر امی اب ان باتوں کو چھوڑیے، میں تو چھوڑ دیتی ہوں بیٹی، لیکن تم خود بتاؤ کہ ایک اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، ہماری تقدیر کھل رہی ہے، اور ہم صرف اس لیے خاموش رہ جائیں کہ مدثر موجود نہیں ہے۔ امی صرف ابو کی بات نہیں، پھر بھی دیکھو میں ان سے مشورہ کرتی ہوں، بات تو کرتی ہوں، دیکھتی تو ہوں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کن سے؟ ارے انہی لوگوں سے، تمہاری دادی اماں سے۔ جو جواب دیں گے وہ لوگ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے دیں۔ مگر دل میں امی بھی جانتی تھیں کہ میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، ان لوگوں سے اس کی توقع کی جا سکتی تھی بھلا؟ غرض یہ کہ ہم ایک بار پھر خوفزدہ انداز میں آنے والے وقت کا انتظار کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ آج تو ریاست جہاں بیگم ان لوگوں کی طرف گئی بھی نہیں تھی۔ حویلی کو وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ پرانی حویلی میں صرف ہم لوگوں کو اس لیے رہنے دیا گیا تھا کہ مدثر حیات کا نام بہرحال حیات علی صاحب کے نام سے وابستہ تھا۔ کچھ دنیا داری بھی تھی اور کچھ اور احساسات بھی تھے، لیکن اگر وہ تشدد پر آمادہ ہو بھی جائیں تو سچی بات ہے کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بہرحال 2 دن پھر گزر گئے۔ تیسرا دن تھا، میں نے معمول کے مطابق کام کاج نمٹا لیے تھے۔ شام کے تقریباً 4:30 بج رہے تھے کہ مشرف تایا ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ امی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، خدا خیر کرے، مشرف ادھر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مشرف تایا ہمارے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمدردی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر امی کی طرف دیکھ کر بولے، رحمانہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ حقیقتوں کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، اس لیے میں تنہائی میں یہ بات نہیں کر رہا۔ خدا خیر کرے بھائی صاحب، خیر کی بات تو ہے، بس ہے تم اسے خیر کی خبر نہیں کہہ سکتے، لیکن خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا آپ کو؟ اللہ کا واسطہ کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ اصل میں مدثر کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے کیا؟ امی کی سانس گھٹنے لگی۔ میں بھی سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی۔ میری نگاہیں مشرف تایا کی طرف اٹھی تھیں۔ بتائیے بھائی صاحب، کیا پتہ چلا ہے؟ جیل میں بند ہیں، 4.5 سال کی سزا ہوئی ہے۔ جیل میں؟ ہاں، مگر کیوں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں ہیں جیل میں۔ ہمیں ان سے ملا دیجئے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب کرے گا۔ کیا جیل ان سے ملاقات نہیں کی جا سکتی؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اصل بات تو ان کا پتہ چلنا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہے۔ اب خدا کے فضل و کرم سے کم از کم ان کی زندگی کی خبر تو مل گئی ہے۔ اور رحمانہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ہمارا ستیلا بھائی ہے۔ تمہیں اس کی زندگی میں شامل ہوئے اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کے حالات تمہیں نہیں معلوم۔ انسان کچھ بھی ہو، غیر اپنے ہو جاتے ہیں اور کوئی غیریت نہیں رہتی، لیکن مدثر کا رویہ شروع ہی سے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ ہم اس کے ستیلے بھائی ہیں، اور پھر مزید یہ کہ حیات علی صاحب بھی اسے شہ دیا کرتے تھے،
ہم بچپن میں یہ محسوس کرنے لگے تھے کیونکہ مدثر ان کی نئی بیگم کا بیٹا ہے، اس لیے وہ ہم پر فوقیت رکھتا ہے۔ اماں بھی سوکن کے خیال سے جلتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا ماحول بن گیا جس میں نفرتوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہ نفرتیں کتنا سفر کرتی ہیں، اس کا اندازہ اب تمہیں بھی ہو گیا ہوگا۔ بزرگوں کی غلطی کبھی کبھی اولاد کے لیے اس قدر خوفناک ہو جاتی ہے کہ بزرگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، ساری باتیں اپنی جگہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نفرت کا یہ طوفان کیوں بلند ہوا، لیکن بہرحال انسان انسان ہی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں اگر میں خود چاہوں بھی تو تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ مقدس بھائی ہیں، اماں جی ہیں، ہم ان کی مخالفت مول نہیں لے سکتے، لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ مدثر سے ملاقات کرو، اسے بتاؤ کہ اس کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میں تمہاری اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس سے ملا دوں۔ یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس کی سزا ختم نہیں تو تھوڑی بہت کم ہی ہو جائے۔ اسے سمجھاؤ رحمانہ، اسے اس کی بیٹی کی صورت دکھاؤ، اس کی ذمہ داریاں بتاؤ، اسے کہو کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ اپنی تمام بری عادتیں ترک کر دے۔ ہم سب بھی اتنے برے نہیں ہیں کہ کسی انسان کو گردن دبا کر مار ڈالیں۔ امی مشرف تایا کے پیروں میں جھک گئیں، انہوں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑاتی ہوئی بولی، خدا کے لیے مجھے ایک بار ان سے ملوا دیجیے۔ مشرف تایا نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اطلاع ایسے ملی کہ میرے کچھ شناسہ ایک مقدمے میں پھنسے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک کو سزا ہو گئی۔ وہ لوگ جیل میں ان سے ملنے گئے تھے تو وہاں انہوں نے مدثر کو دیکھا اور اسے بات چیت کی تو یہ ساری بات پتہ چلی، لیکن اس نے اب بھی ان سے یہی کہا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا جائے۔ ان کی سوچ میں دیوانگی ہے، وہ کبھی صحیح بات سوچ ہی نہیں سکے۔ آپ مجھے ان سے ملا دیجئے، خدارا آپ مجھے ان سے ملا دیجئے۔ احتیاط کے ساتھ تیار ہو جانا، میں کوئی بہانہ کر دیتا ہوں گھر میں، رات کو 10 بجے یہاں سے نکلیں گے۔ تم دونوں ماں بیٹی خاموشی کے ساتھ حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل کر چوراہے پر پہنچ جانا، وہاں سے میں تمہیں اپنی کار میں بٹھا لوں گا اور خاموشی سے لے جاؤں گا۔ اور سنو، واپس آنے کے بعد یہ بالکل نہ بتانا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ اس مسئلے کو ذرا سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، اماں بھی وغیرہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ راستے میں روڑے اٹکائیں گی۔ میں آپ کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی مشرف بھائی۔ ٹھیک ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے ہوشیاری سے وہی کچھ کرنا۔ تم بھی تیار ہو جانا شیرانہ بیٹی۔ میں نے خوشی سے گردن ہلا دی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو امی زار و قطار رونے لگیں، میں خود بھی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کم از کم ہمیں ابو کی زندگی کی اطلاع تو ملی تھی۔ ہم تو مایوس ہی ہو گئے تھے، اور کبھی کبھی ہم اپنے طور پر یہ سوچنے لگتے تھے کہ ابو شاید اس دنیا میں ہی نہیں رہیں۔ اگر ہوتے تو کبھی نہ کبھی تو ہم سے ملاقات ضرور کرتے، کبھی تو ہم انہیں یاد آتے۔ امی یہ کہتی تھی کہ وہ یقیناً کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دل کسی طرح یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ ابو ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں، اور آج دل کی یہ بند کلی کھل گئی تھی۔ میں امی کو سمجھانے لگی اور بمشکل تمام انہیں چپ کروایا۔ وہ شکرانے کے نوافل پڑھنے بیٹھ گئی تھیں۔ میں بھی خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ لمحہ لمحہ انتظار دھمک بن کر گزر رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان خوشیوں کو کیسے دبایا جائے، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دلدوز تصور بھی تھا کہ ابو جیل میں ہیں اور انہیں 4.5 سال کی سزا ہوئی ہے، مگر یہ سزا انہیں اب ہوئی۔ طویل عرصہ تو گزر چکا ہے، کیا یہ تازہ ترین سزا ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی سزا ہوئی تھی؟ بہرحال جو کچھ بھی تھا، تھوڑا بہت تعلق تو تھا ان سے، اور پھر انسان کے دل میں انسانیت جاگتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ حالانکہ تجزیہ یہ ہے کہ انسانیت سو بہت جل جاتی ہے، اس کا جاگنا ذرا مشکل ہی سے ہوتا ہے، لیکن بہر اللہ کا وجود ہے، وہ جانے کس کس کو کیسے کیسے کاموں پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ وقت کا انتظار کرتے رہے، بہت سے خیالات دل میں جاگزیں تھے، اور ہماری سوچیں نہ جانے کیسے کیسے رنگ اختیار کر رہی تھیں۔ پھر تیاریاں مکمل کر لیں، خدا کر کے وہ وقت آیا تھا جس کا حکم تایا ابو نے دیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی چوروں کی طرح پرانی حویلی سے نکلے۔ حویلی کے عقبی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ہم نے ہر طرح کا خیال رکھا تھا۔ مشرف تایا کی مشکل بھی ہمارے ذہن میں تھی۔ سب ہی بلا وجہ ہمارے دشمن بنے ہوئے تھے۔ کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی بھی کرتا تو اسے چوروں کی طرح ہمارے ساتھ ہمدردی کرنی پڑتی تھی۔ بہرحال چھپتے چھپاتے ہم دونوں ماں بیٹی چوراہے تک پہنچے، اور پھر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کار کی روشنیاں نظر آئیں۔ مشرف تایا نے کار ہمارے پاس روک دی۔ پیچھے بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا۔ وہ خود کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہمارے اندر بیٹھنے کے بعد انہوں نے کار آگے بڑھا دی، اور ہم عجیب سے انداز میں
نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ابو کا چہرہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ہی ہم جیل میں ان سے ملاقات کرنے پہنچیں گے، ان پر کیا بیتے گی؟ ہمیں دیکھ کر شرمندہ تو ہوں گے۔ ویسے ان آخری دنوں میں جب ابو 1 مہینہ تک تہہ خانے میں چھپے رہے تھے، ابو کے انداز میں بڑی تبدیلی دیکھی تھی ہم نے۔ پتہ نہیں بیچارے کیسی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ان کی سزا پاتا ہے۔ ابو نے اپنی غلطیوں کی سزا، اپنی برائیوں کی کافی سزا کاٹ لی تھی۔ ہو سکتا ہے اب ہمارے اچھے دن قریب ہوں۔ میں تو اپنے دل میں کسی حسین تصور کو جگہ ہی نہیں دے سکتی تھی جس سے خود میری اپنی زندگی کا تعلق ہو۔ یعنی امی نے اگر عدنان کے بارے میں سوچا ہو تو بے شک سوچا ہو، لیکن میں نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ بھلا ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں بھی یہ خوشیاں داخل ہوتی ہیں؟ یہ تو قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ عدنان کیسے بھی ہیں، خوش شکل ہیں، امیر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی اور کسی چیز کی غرض نہیں تھی۔ سفر جاری رہا، نہ جانے ہمیں کہاں جانا تھا، لیکن بہرحال مشرف تایا ساتھ تھے، اس لیے خوف کی کوئی بات نہیں تھی۔ پکی سڑک ختم ہو گئی اور کار کچے راستوں پر دوڑنے لگی۔ ان راستوں پر دوڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی، ان کے علاوہ گرد بھی اڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے کرب و جوار کا ماحول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم صبر و سکون سے خاموش بیٹھے رہے۔ آخر شہر جانا ہے، نہ جانے کون سی جیل میں ابو کو بند کیا گیا ہو۔ یہ بات نہ تو امی کو نہ مجھے پتا تھی، نہ ہی مشرف تایا سے پوچھنے کی ہمت ہوئی، یہاں تک کہ تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا سفر گزر گیا۔ ابتدا میں تو کار کی رفتار کافی تیز رہی تھی، لیکن اب بھی کم نہیں تھی۔ مشرف تایا دیوانگی کے عالم میں کار چلا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک عجیب سا ہولناک سا علاقہ آ گیا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وقت بھی چونکہ خاصا گزر چکا تھا، اس لیے ماحول بالکل سنسان تھا۔ ہم تو خیر جانتے ہی نہیں تھے کہ کون سی جگہ کہاں سے گزرتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد مشرف تایا نے کار روک دی اور پھر خود دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ انہوں نے کار کا بونٹ اٹھایا اور جھک کر اسے دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر کار کی ڈگی میں سے پانی کا برتن نکالا، کار کا انجن دوبارہ سٹارٹ کیا اور کھلے ہوئے بونٹ سے شاید پانی کار کے کسی حصے میں ڈالنے لگے۔ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بونٹ بند کر دیا، پھر ڈبہ واپس ڈگی میں رکھا اور ڈگی بند کر کے ہمارے سامنے آ گئے۔ نیچے اتر آؤ تم دونوں، انہوں نے کہا۔ کیا کار خراب ہو گئی ہے بھائی صاحب؟ امی نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، نیچے اتر آؤ۔ ان کا لہجہ ایک دم بدلا ہوا تھا، نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرسراہٹ سی ہونے لگی۔ اچانک احساس ہوا تھا کہ مشرف تایا کے لہجے میں ہمدردی یا انسانیت نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب سی صفاکی ہے۔ بہرحال میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بکرات نہیں سمجھنا چاہتی تھی، چنانچہ میں اور امی خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ اس طرف چلو، انہوں نے ایک چٹان کی جانب اشارہ کیا۔ راستے میں جھاڑیاں تھی جس سے ماحول کافی خوفناک نظر آ رہا تھا۔ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ پستول ہے اور اس میں 6 گولیاں ہیں۔ تم دونوں کے جسموں میں اگر ایک ایک گولی مار دوں تو صرف 2 کارتوس خرچ ہوں گے، سمجھ رہی ہو؟ امی اور میں تھر تھر کانپنے لگے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ مشرف تایا نے شاید کوئی اور ہی کھیل کھیلا ہے۔ بہت سے وسوسے ذہن میں ابھر آئے۔ امی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں سمجھی نہیں بھائی صاحب۔ سمجھی نہیں ہو تو سمجھنے کی کوشش کرو، تم لوگوں کا دماغ زیادہ بلندیوں پر پہنچ گیا تھا نا۔ تمہیں معلوم ہے کہ صوفیہ میری بیٹی ہے؟ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ صوفیہ میری بیٹی ہے؟ جی جی بھائی صاحب، مگر اور تم نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی؟ جی، امی نے حیرانی کے عالم میں کہا۔ دیکھو رحمانہ، میں واقعی دوسرے لوگوں سے منفرد ہوں، رحم ہے میرے دل میں، اور پھر میں نے کبھی زندگی میں کوئی انسانی جان لینے کی کوشش نہیں کی، اس عمر میں بھی نہیں چاہتا، لیکن تم ماں بیٹی جو چکر چلا رہی ہو وہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ریاست جہاں نے اپنے بیٹے عدنان کے لیے صوفیہ کا انتخاب کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کے سامنے آنے کی؟ بیٹی کی شکل و صورت پر بڑا ناز ہے تمہیں۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دوں، تھوڑے پیسے کسی غنڈے کو دے کر یہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے انسانیت سے کام لیا اور اپنے آپ کو سمجھایا۔ رحمانہ خاتون، تمہیں پوری طرح اندازہ ہے کہ حویلی میں تمہاری حیثیت ایک ناسور کسی ہے۔ تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ مدثر ایک بدکار آدمی تھا، تمہیں علم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ابو پر اتنی بدنامیوں کے داغ لگے۔ ان کی ماں ہی کیا کم تھی کہ بیٹا اس سے بھی زیادہ آگے نکل گیا، اور اس کے بعد تم یہاں آ گئیں۔ کس کس طرح ہم نے اپنے آپ کو سمجھایا اور باز رکھا۔
ارے مدثر کو تو وہیں پر گولی مار دینی چاہیے تھی، ہمارا کیا تعلق اس سے؟ وہ جہنم رسید ہو ہی گیا، لیکن اب اس کی جگہ آپ سنبھالنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں ہر معاملے میں خاموش رہا، لیکن اب معاملہ میری بیٹی کا ہے۔ صوفیہ کے لیے وہ لوگ دل سے تیار تھے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کا جلوہ دکھا کر ان لوگوں کو اپنی جانب راغب کر لیا۔ کیا شاندار لباس پہنا کر آپ نے کوٹھی میں بھیجا تھا اسے، جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ سب کچھ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، میں ہر بات بیوقوف نہیں ہوں۔ سب تم دونوں کی زندگی کے ہی خلاف تھے، مگر میں نے کہا کہ ہم کم از کم ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کریں گے۔ سمجھ رہی ہیں رحمانہ خاتون؟ جہنم میں گیا مدثر اور جہنم میں جاؤ تم دونوں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ مدثر کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا۔ تم لوگوں کو اسی طرح میں یہاں لا سکتا تھا، اور اب میں دونوں کو زندگی کے رحم و کرم پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تمہاری زندگی باقی ہے تو کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاؤ گی، ورنہ اس جنگل میں کہیں نہ کہیں تمہارا ٹھکانہ ہو ہی جائے گا۔ قبروں کی شکل میں نہ سہی تو کم از کم مردہ خور جانوروں کا شکار بن جاؤ گے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ امی اور مجھ پر سختہ طاری تھا تو مشرف تایا نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ فریب کیا تھا۔ ابو کی زندگی کی جھوٹی اطلاع دے کر وہ ہمیں حویلی سے نکال کر یہاں لانا چاہتے تھے۔ خاموشی کے ساتھ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ مدثر تایا جن کے سینے پر ہمارے ہاتھوں سے ضرب لگ رہی ہے، بھلا ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ دشمنی کا ہر عمل تو یہ ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں، دوستی کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے ان کے اندر؟ دھوکہ کھا گئے تھے ہم، ہم مات کھا گئے تھے۔ امی ایک لمحے کے لیے سوچتی رہیں، پھر نہ جانے کہاں سے ان کے اندر یہ جرت پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے مشرف بھائی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریاست جہاں کے سلسلے میں بالکل بے قصور ہوں، یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ اس وقت جب ریاست جہاں آئی ہوئی تھی، میری مراد عید کے دن سے ہے، تو حویلی ہی شیرانہ کو طلب کیا گیا۔ بچی ہے، عید کا دن اس کے دل میں بھی مردہ قسم کی خوشیاں پیدا کر رہا تھا، جو باپ کے بغیر تھی۔ بیچاری نے اچھے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس کے بعد آپ کو علم ہے مشرف بھائی کہ میں نے ریاست جہاں سے کوئی گفتگو نہیں کی، وہ خود ہی آئی تھیں۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ میں کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میری اپنی زندگی ہے، میرے اپنے فیصلے ہونے چاہیے، مگر میں نے پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے کہنے کے مطابق پستول کی گولیاں ہمارے سینوں میں اتار دیں، یا ہمیں زندہ رکھنے کا ظلم بھی آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہاں ڈائیلاگ سننے نہیں آیا ہوں۔ آپ جو کچھ کرنے آئے ہیں وہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے دنیا زیادہ نہیں دیکھی۔ میں آپ کے قدموں میں گر کر زندگی کی بھیک مانگ سکتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ وہ زندگی کی بھیک مجھے نہیں دیں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی دکھ اٹھاتی رہی ہوں، آپ انسانوں نے تو ہم پر دنیا تنگ ہی کر دی۔ اب یہاں اس جنگل میں رہ کر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی کام کر لیجئے، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ شیرانہ کے چہرے پر تیزاب ڈلوانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہو تو وہ بھی ڈال دیجئے۔ آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہے، نکالیے، ہم پر ڈالیے اور آگ لگا دیجئے ہمارے جسموں کو۔ پستول کی گولی سے مارنا چاہتے ہیں تو مار لیجئے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہاں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ہم زندگی تلاش کریں گے، لیکن آپ کے بھروسے پر نہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ جرت مندانہ قدم اٹھایا اور ہمارے قدم اس حویلی سے نکال دیے جو ہمارے لیے جہنم سے بدتر تھی۔ فیصلہ کر لیجئے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گی میں آپ سے۔ امی کے لہجے میں عجیب سا غرور تھا، ایک عجیب سی تمکنت تھی۔ مشرف تایا ہمیں دیکھتے رہے اور اس کے بعد خاموشی سے کار کی جانب واپس مڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی کار آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میرا تو دل جیسے بند تھا، لیکن امی کے اندر بڑی جرت نظر آ رہی تھی۔ ہم دیر تک مشرف تایا کی کار کی سرخ روشنیاں دیکھتے رہے، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں تو امی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے میرے معبود، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، اور دنیا نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بھی تیرے علم میں ہے۔ بیٹھ جاؤ شیرانہ، کوئی بات نہیں، اب ہم اللہ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ہر جگہ پاک ہوتی ہے، بیٹھ جاؤ، اللہ کے حضور سر جھکا کر نماز پڑھو، امی نے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔